السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں پارہ ہے آج۔ وما ابرئ نفسی، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر رہی، میں انسان ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اس لیے میں اس میں آ گئی تھی۔ الا ما رحم ربی، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ تو یہ اشارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی میرے نفس نے بدی پر مجھے اکسایا، مگر رب نے اس پر رحم کیا اور اس کے نفس کو قابو میں رکھا۔ یہ بھی مطلب ہے ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ نفس جو ہے، اس کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ ایک تو نفس امارہ ہے، وہ یہی ہے جو یہاں ذکر آیا جس کا مطلب ہے برائی کا حکم دینے والا نفس، یعنی جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ پھر ہے نفس لوامہ، کہ برائی کا انسان ارتکاب تو کر بیٹھے، مگر ارتکاب کے بعد اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تم مسلمان اتنے اچھے آدمی، تم نے یہ حرکت کر ڈالی، شرم نہیں آئی تمہیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو یہ اندر کا جو نفس ہے اس کو ملامت کرتا ہے۔ تو یہ وہ نفس ہے کہ پہلے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر اندر ہی اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اس میں خیر بھی پائی جاتی ہے اور شر بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ نفس شر کا عمل کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اس کو لوامہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ اس لیے بھی کہ یہ خیر اور شر کے درمیان ڈاواڈول رہتا ہے، کبھی خیر کی طرف جاتا ہے اور کبھی شر کی طرف، اس لیے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ تیسرا نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ بندے کو خیر اور نیکیوں کے کاموں کو ابھارتا ہے، خود بھی اچھے اور نیکی کے کام پسند کرتا ہے اور بندے کو ابھارتا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شر کو اور گناہوں سے یہ نفرت کرتا ہے اور گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ ناپسندیدگی جو ہے گناہوں سے، برائیوں سے، اس کی ایک فطرت بن جاتی ہے، اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو اب تینوں یہ نفس اللہ تعالی نے بتایا، یہ قرآن مجید میں اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ آج اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، سبھی مانتے ہیں کہ واقعی کوئی چوتھا نفس کسی نے نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خاص کر لوں اپنے لیے، یعنی اپنے بادشاہت کے کاموں کے لیے۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، تو بات کے بعد اندازہ لگا، کہتے ہیں قال انک الیوم، تو بادشاہ نے کہا یوسف آج کے بعد تم لدینا، ہمارے ہاں، مکین، بڑے اختیارات والے ہو، اور امین، اور امین ہو، یعنی تمہیں کوئی پوزیشن دی جائے گی۔ تو یہ بادشاہ نے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کام کے لیے چنا، مگر کیسے چنا؟ یہ لفظ ہے نا فلما کلمہ، اور استخلصہ لنفسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا PR بنانا چاہتا ہوں،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت کے معاملے میں مجھے اچھے افراد کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑی بادشاہت ہے تو افراد کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں ان کو بادشاہت کے معاملے میں خاص طور پر اپنا بندہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنا وزیر، مشیر یا کوئی بھی ایسا ان کو مقام دینا چاہتا ہوں جو ماضی میں جس کا حال یہ رہا ہو، یعنی اتنا امین رہا ہو کہ کسی کے گھر میں پرورش پائی اور وہاں پر بھی یہ صاف ستھرا رہا، کوئی گندگی سے آلودہ نہیں ہوا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی خیانت نہیں کی، اور جس کے بارے میں دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ بے قصور ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے خواب کی جو اس نے تعبیر بتائی ہے، یہ بندہ تو واقعی بڑے کام کا ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ اس نے بہترین تعبیر بتائی ہے. تو بلایا فلما کلمہ، تو بادشاہ نے جب ان سے بات کی، یہ ایک قسم کا انٹرویو تھا. یہ میں دیکھوں تو صحیح، لوگ بتاتے تھے بڑا اچھا آدمی ہے، مگر بات تو کر دیکھوں کیسا آدمی ہے. تو الحمدللہ جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اتنی قابلیت بھی تھی کہ وہ بولنا بھی جانتے تھے، بات کرنا بھی جانتے تھے. تو بادشاہ نے جب ان سے بات کی، اندازہ لگایا کہ یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے، تو فوراً یہ کہہ دیا آج کے بعد آپ ہمارے ہاں ایک بڑے اختیار والے اور امین ہیں بس. تو جب امین کا لفظ سنا تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا، جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، جو ان کی قابلیت تھی، انہوں نے اپنا سی وی ان کے سامنے پیش کر دیا اور 2 لفظوں میں پیش کیا ہے. فرمانے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، اگر مجھ سے کام لینا ہے تو زمین کے خزانوں کا مجھے نگران مقرر کر دیجیے. مراد یہ کہ غلہ، زمین سے جو کچھ بھی اگتا ہے یا زمین کے جو معاملات ہیں ان سب کا آپ مجھے ذمہ دار بنا دیجیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں انی حفیظن، میرے اندر 2 کوالٹیز ہیں. ایک کوالٹی ہے حفیظن، کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی اس غلے کی حفاظت کرنے والا ہوں. مراد یہ کہ اس کو میں ضائع بھی نہیں کروں گا، اور آئندہ کبھی کوئی خدا نخواستہ قحط آتا ہے تو اس قحط کے لیے بھی پہلے ہی سے ہی سوچ سمجھ کے اس غلے کو محفوظ کر لوں گا، تاکہ ہمارے علاقے میں اگر قحط آئے بھی صحیح تو کم از کم ہمارے پاس اتنا غلہ ہو کہ ہم بھوکے نہ مریں. اور پھر علیم، مجھے اس کا پورا علم بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اب بس یہی سی وی تھا ان کا. 2 کوالٹیز، یعنی جس چیز کی ضرورت تھی بادشاہ کو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص حالات میں انہوں نے جب اپنے اندر یہ خوبیاں دیکھیں تو ان کا ذکر کرنے کو بھی انہوں نے جائز سمجھا کہ میں اگر بادشاہ کے سامنے اپنی ان کوالٹیز کو بتا دوں تو پھر اس کے بعد اگر کوئی مجھے پوزیشن دے دے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگی. تو بادشاہ نے اس پوزیشن کو جناب یوسف علیہ السلام کو دے دیا. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اپنا سی وی تیار کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ حالات ایسے ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب ملے، کوئی اچھی پوزیشن مل جائے، جو پڑھا ہے کام آئے. تو ایسی صورت میں انسان اپنے سی وی کو، اپنی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے لکھ کے بھی پیش کر سکتا ہے، انٹرویو کے ذریعے بھی بیان کر سکتا ہے، اور دوسرا جج کر لیتا ہے کہ بھی بندہ کام کا ہے کہ نہیں ہے. بس تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ. تو معاملہ بس یہی ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہوں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اگر پیش کر دیں تو ایک معیوب بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بڑا اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کر رہا ہے اور ریاکاری کر رہا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار عطا کیا. لیجئے جی، جیل سے نکلے وزیر بن گئے، اللہ نے یہ مقام دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اندر سے نیک نیت ہو، بھلے کام کرنے کا عادی ہو، کوئی بد نیتی نہ ہو، برے ارادے نہ ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں ڈگری لینی ہے، دھوکے سے لینی ہے. نہ، انسان کر دیکھے، دھوکے سے لے لے بے شک، لیکن آگے بھی ساری زندگی پھر دھوکے ہی کرتا رہے گا. لیکن اگر نیک نیت سے یہ سارے کام کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اس کو بڑے اچھے مواقع دے دیتا ہے
کہ لو بھئی تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کو تو ویسے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ آج دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی اپنی کمپنیوں کو چلانے کے لیے بڑے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو بڑے دیانتدار ہوں، محنتی ہوں، جو ان کی کمپنی کو واقعی آگے لے جائیں، اور پھر ان کے عہدے کی مناسبت سے، ذمہ داری کے اعتبار سے ان کہ کھل کے تنخواہ دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی تم ہمارے لیے بڑے مفید ہو، پورا ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ بادشاہ نے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم میں پائی اور ان کو سب کچھ دے دیا۔ یہ مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء کا مطلب یہی ہے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیے، آزمائشوں سے جناب یوسف علیہ السلام گزرے اور آزمائشوں کے مطابق انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی۔ تو یہ توفیق مل جانا، آزمائش کے مطابق صبر کی، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد مدد بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی ہی آتی ہے۔ پھر صبر کی وجہ سے اللہ تعالی عزت بھی دیتا ہے۔ بالصبر تأتی العزت بعد المہانۃ والظلم، صبر کرنے کی وجہ سے عزت بھی ملتی ہے، جبکہ انسان کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن آدمی صبر کر لے تو اللہ بعد میں عزت دے دیتا ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اب وزیر خزانہ ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، پروڈکشن منسٹر ہیں۔ اب اس کے بعد وجاء اخوۃ یوسف، قحط پڑ گیا۔ قحط میں ظاہر ہے جہاں کنعان میں رہتے تھے وہاں پہ کھانا پینا کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ شہری آتے تھے اور شہر میں آ کے، خاص طور پر مصر آ جاتے تھے اور وہاں سے آ کے کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے لے آتے، وہ دیتے اور اس کے بدلے میں غلہ لے جاتے تھے۔ اور اب اس دفعہ آئے تو جب آئے تو وہ 10 بھائی تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے جو اپنے سگے بھائی تھے جن کی والدہ دونوں کی ایک تھی، وہ بنیامین تھے۔ تو بنیامین اب باپ کو پیارے تھے، وہ اپنے پاس رکھتے تھے، سب سے چھوٹے تھے۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، تو یہ 10 کے 10 بھائی مصر آئے، اور آئے تو ظاہر ہے انہوں نے پروڈکشن منسٹر کو ملنا تھا۔ فدخلوا علیہ، تو جس طرح عام پبلک مل رہی تھی تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ فعرفہم، 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، مگر وہ 10 کے 10 بھائی اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا میں کون ہوں، مگر یہ پہچان گئے کہ 10 بھائی میرے بھائی ہیں۔ اور پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا، حالات پوچھے ہوں گے کہ کتنے بھائی ہو اور کون ہے پیچھے، ان کا والد ہیں، والدہ ہیں، ایک چھوٹے بھائی ہیں، سمجھ گئے وہ چھوٹے بھائی میرے بھائی تھے۔ تو ان کی واپسی کا سامان جب تیار ہوا تو ان سب کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب آؤ تو اپنا سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں، تمہاری میں نے عزت کی ہے۔ فإن لم تأتونی بہ، اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا، صاف صاف کہہ دیا۔ تو بہرحال یہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں چاہتے تھے کہ اپنے والدین کا حال اپنے ان بھائیوں سے پوچھیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چھوٹا بھائی اگر آ جائے تو میں اس سے پھر حالات پوچھ سکتا ہوں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے، ہم لے آئیں گے جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وقال لفتیانہ، اور یوسف علیہ السلام نے دوسری طرف اپنے خادموں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی، جو کچھ سامان لائے تھے ان کی کھرجیوں میں ہی رکھ دو، یعنی جو ان کی بوریاں ہیں ان کے اندر غلے میں اندر چھپا دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچیں اور غلہ نکالیں تو ان کو پتہ چلے اولی جی ہمارا تو سارا سامان بھی واپس آ گیا ہے۔ جب وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچیں تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں، یعنی اپنے بھائی کو لے کے۔
فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہی ہمیں غلہ ملے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں بتاتے کہ اس نے کیا کہا، کیا ہوا ہمارے ساتھ، بس اتنا کہا کہ ہمیں غلہ دینے سے آئندہ روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بس تم اپنا 11واں بھائی بھی لے آؤ، اگر وہ آئے گا تو ہمیں غلہ مل سکے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بہرحال اب ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں قال هل آمنکم علیہ، کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کر لوں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ یعنی یوسف کو تم لے گئے تھے، تم نے کتنا کچھ کہا تھا کہ ہم جتھا ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھیڑی آ کے کھا جائے، اور جھوٹ بنا کے میرے پاس آ گئے، کیا میں اعتبار کر لوں ایسے؟ واللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خاموش ہو گئے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی یعنی ان کا ساز و سامان بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان لیجئے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، یعنی ایک اور کھیپ کھانے کی آ جائے گی غلے کی، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، یعنی ہمارا بھائی جو اونٹ لے جائے گا اس اونٹ کو بھی وہ غلے سے بھر دیں گے۔ اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے، اس لیے کہ اب تو ہماری واقفیت ہے۔ اب تو وہ وزیر صاحب نے ایک شرط عائد کر دی تھی کہ چھوٹے بھائی کو لے آنا، تو ہم اس کو لے جائیں گے تو غلہ واقعی میں مل جائے گا، اور اب تو لانا بڑا آسان ہے۔ جب انہوں نے بار بار یہ بات کہی تو قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم یقیناً اسے واپس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سبھی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ تو، وہ اور بات ہے۔ پھر جب انہوں نے اس طرح اپنے والد کو پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ اور روانہ کرتے وقت وقال، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یا میرے بیٹھو، لا تدخلوا من باب واحد، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ظاہر ہے خوبصورت تھے، نبی کی اولاد تھے، سید زادے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سب پڑھتے بھی ہیں، اور یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن جو تھا وہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا۔ اتنے خوبصورت انسان تھے، تو بھائی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو نظر کے ڈر سے کہ کہیں میرے ان بیٹوں کو جب اکٹھے یہ جائیں گے، سب ماشاءاللہ لمبے لمبے خوبصورت گورے چٹے یہ ہیں، اور جب سواریوں میں بیٹھ کے یہ جا رہے ہوں گے تو دنیا کی نظریں ان پر اٹھیں گی، تو اس لیے اکٹھے نہ جائیں، اکٹھے ہی ایک دروازے میں داخل نہ ہوں، بلکہ فادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ احتیاط برتی انہوں نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتا، یہ میرا خیال ہے، مگر اللہ کی مشیت اگر کچھ اور ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو تو اسی اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پتہ چلا نظر بد سے بچنے کی ایک دلیل ملتی ہے اس آیت سے، اور دوسرا یہ بھی کہ نظر بد لگ بھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے، پھر نظر بد کا اپنا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد جو ہے نا آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے، بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں نظر سے۔ آپ فرماتے ہیں ان العین لتولع الرجل باذن اللہ، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔
اور نظر بد سے چہرے پہ کالے داغ بھی پڑ جاتے ہیں، کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں ایک بچی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اس کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد سے وفات پا جائے گی۔ آپ فرماتے اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنے گی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ایک تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی تلاوت میں انسان کمی نہ کرے، ورنہ نظر کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ جو اذکار ہیں یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نظر بد اصل میں ایک قسم کا تیر ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے یا جس کو دیکھا جاتا ہے اس کی طرف حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کے نفس سے یہ نکلتے ہیں تیر، تو کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے اور کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں کہ اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی نہ ذکر کرتا ہے، نہ عبادت کی، نہ کوئی دعا کی کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ، اور یہ بھی کہ وہ صبح و شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے یہ جسم، تو یہ ننگا جسم جو ہے تو یہ تیر اس کو لگ جاتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو نظر بد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری جو دو یہ معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب یہ نازل ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں پڑھنا شروع کیا اور ان کے علاوہ سب کچھ آپ نے ترک کر دیا تھا۔ تو بچوں کو نظر بد لگے تو ان پر دم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان پر دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے بے شک تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو دم کیا کرتے تھے، یعنی بچوں کو فرما رہے تھے آؤ میں تمہیں دم کروں، اور دم کے الفاظ یہ تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بہرحال نظر بد لگتی ہے، اس سے بچاؤ کی صورتیں دین نے بتائی ہیں۔ پھر اسی آیت میں یہ الفاظ ہیں ان الحکم الا للہ، یعنی اسباب کو بندہ اختیار کر لے، اس کے باوجود بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرے، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے تو اصل میں وہ بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی پر اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان کو اگر اختیار کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ ادب اختیار کرتے ہوئے جو اسباب کو بنانے والا ہے اور مہیا کرنے والا ہے اور مہربانیوں کو مقدر کرنے والا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت تو کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا بھروسہ اسی پر کرنا ہے۔ تو بہرحال وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، چنانچہ جس طرح ان کے والد نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے ہی وہ اس میں داخل ہوئے، الگ الگ۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہ آئی، یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے انہوں نے پورا کرنا چاہا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے، وہ لاپرواہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ چلیں، ہو جائے گا، داخل ہو کے رہو گے، کوئی مائی کا لال نہیں جو تمہیں روک سکے۔ یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ بھئی اللہ پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے تو ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں ہم ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے، تو یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، جب یہ لوگ بچ بچا کے مصر پہنچ گئے تو اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی. تو وہ 10 بھائی کو الپرے بٹھایا، چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے سرگوشی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو کہا کہ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، لہذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. حالات پوچھ بھی لیے ہوں گے، تھوڑا بہت سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ چھوٹا ہے، یہ بڑے ہیں، کس طرح اس سے بات کرتے ہیں، کس طرح اس کو دباتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انہوں نے محسوس کر کے کچھ حالات سن کے بتا دیا، اور بھائی بھی سمجھدار تھے، وہ چپ ہو گئے، بس ٹھیک ہے.